بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا 28واں ایپیسوڈ نمبر 28، جس کا عنوان عقل کی بالادستی۔ مولانا مودودی نے عقل اور غور و فکر کی اہمیت کو اجاگر کیا، اندھی تقلید اور کوری روایات پسندی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اجتہادی فکر پر زور دیا۔ یہ سراسر علمی و عقلی مذہب ہے، اس لیے اس کا اتباع بھی علم اور عقل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہر قدم پر تفقہ اور تدبر کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس مذہب کی روح سے ناآشنا اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہو، اس کے اصول کو نہ سمجھتا ہو، اس کی تعلیم میں غور و فکر نہ کرتا ہو، وہ اس راہ راست پر استقامت کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا جس کی طرف یہ مذہب رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ بے قیمت ہے جب تک کہ وہ زبانی اقرار سے گزر کر فکر و شعور پر حاوی نہ ہو گیا ہو۔ اس کا عمل بے اثر ہے جب تک کہ وہ علم اور فہم کی روح سے معمور نہ ہو جائے۔ اس کا اتباع قانون بے معنی ہے جب تک کہ قانون کی اسپرٹ اس کے جوارح سے گزر کر اس کے دل و دماغ پر چھا نہ گئی ہو۔ لیکن مولانا نے یہ بھی واضح فرمایا کہ انسانی عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس لیے وہ لامحالہ وحی الہی کی محتاج ہے۔ انسانی فکر کی پہلی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم کی غلطی اور محدودیت کا اثر لازماً پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خدائی فکر میں غیر محدود علم اور صحیح علم کی شان بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ جو چیز خدا کی طرف سے ہوگی، اس میں آپ ایسی کوئی چیز نہیں پا سکتے جو کبھی کسی زمانے میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف ہو، یا جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس کے مصنف کی نظر سے حقیقت کا فلاں پہلو اوجھل رہ گیا۔ ان کے علمی قیاسات غلط ہونے کا اتنا ہی امکان ہوتا ہے جتنا ان کے صحیح ہونے کا، اور تاریخ علم میں ایسے بہت کم قیاسات و نظریات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو بالآخر غلط ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا عقل کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن وحی الہی کے دائرے میں۔ عقل کو وحی سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی انسانی کاوش کو حروف آخر کا درجہ نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ اسے وحی اور عقل کی کسوٹی پر رکھ کر قبول کرنا چاہیے۔ مولانا مودودی کے نزدیک اندھی تقلید کے مرض کا شکار صرف روایت پسند ہی نہیں تھے، بلکہ جدت پسند بھی تھے۔ روایت پسند اگر عقل کے دروازے بند کر کے صدیوں قبل کی کتابوں کی تقلید کر رہے تھے، تو جدت پسندوں کی عقلیں جدید مغربی دانش کی چکا چوند کے آگے سپر انداز ہو چکی تھیں۔ مغرب سے انہوں نے عقلیت کا سبق سیکھا، مگر خود عقل ان کی اپنی نہ تھی بلکہ یورپ سے حاصل کی ہوئی تھی۔ اس لیے ان کی عقلیت دراصل فرنگی عقلیت ہو گئی، نہ کہ آزاد عقلیت۔ انہوں نے مغرب سے تنقید کا درس بھی لیا، مگر یہ آزاد تنقید کا درس نہ تھا، بلکہ اس چیز کا درس تھا کہ مغرب کے اصولوں کو برحق مان کر ان کے معیار پر ہر اس چیز کو جانچو جو مغربی نہیں ہے۔ روایت پسند اور جدت پسند دونوں گروہوں کو تقلید جامد کا مجرم قرار دیتے ہوئے مولانا تمثیلی پیرائے میں لکھتے ہیں، بدقسمتی سے ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی مجتہد نظر نہیں آتا۔ انتہائی جرأت کر کے پرانے جہاز والوں یعنی کہ روایت پسندوں میں سے کوئی اگر اجتہاد کرتا ہے تو بس اتنا کہ اپنے اسی پرانے جہاز میں چند بجلی کے بلب لگا لیتا ہے، کچھ نئے طرز کا فرنیچر مہیا کر لیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی دخانی مشین خرید لیتا ہے جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ دور سے سیٹی بجا بجا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتی رہے کہ یہ پرانا جہاز اب نیا ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نئے جہاز والے جدت پسند اگرچہ دوسروں کے جہاز پر بیٹھے ہیں اور تیزی کے ساتھ سمت مخالف میں چلے جا رہے ہیں، مگر دو چار پرانے بادبان بھی لے کر 20ویں صدی کے اس اپ ٹو ڈیٹ جہاز میں لگائے ہوئے ہیں، تاکہ خود اپنے نفس کو اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ یہ جہاز بھی اسلامی جہاز ہے اور لندن کے راستے سے حج کعبہ کو چلا جا رہا ہے۔ تعلیم کے معاملے میں مولانا مودودی جدید اور قدیم دونوں نظام ہائے تعلیم کے سخت ناقد تھے، بلکہ تعلیم کی اس تقسیم اور دوئی کو وہ مسلمانوں کے زوال کے اہم اسباب میں سے ایک سبب گردانتے تھے۔ علوم کو دینی اور دنیاوی دو الگ الگ قسموں میں منقسم کرنا دراصل دین اور دنیا کے علیحدگی کے تصور پر مبنی ہے، اور یہ تصور بنیادی طور پر غیر اسلامی ہے۔ اسلامی تصور دین کا اقتضا یہ ہے کہ تمام دنیاوی علوم کو دینی علوم بنا دیا جائے، ورنہ اگر کچھ علم دنیاوی ہوں اور خدا پرستی کے نقطہ نظر سے خالی رہیں، اور کچھ علوم دینی ہوں اور وہ دنیاوی علوم سے الگ پڑھائے جائیں، تو ایک بچہ شروع ہی سے اس ذہنیت کے ساتھ پرورش پائے گا کہ دنیا کسی اور چیز کا نام ہے اور دین کسی اور چیز کا۔ قدیم نظام تعلیم کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ حقیقت میں وہ دینی تعلیم بہت کم ہے۔ دراصل وہ اب سے 200-250 برس پہلے کی سول سروس کی تعلیم ہے، جس میں زیادہ تر اس وجہ سے دینی تعلیم کا جوڑ لگا دیا گیا تھا کہ اسلامی فقہ ہی ملک کا قانون تھی۔ حقیقت میں اس کے اندر دینی تعلیم کا عنصر بہت کم ہے۔ اس طرح یہ نظام تعلیم ہماری ان مذہبی ضروریات کے لیے بھی سخت ناکافی ہے جن کی خاطر اس کو باقی رکھا گیا ہے۔
رہی دنیاوی ضروریات تو ان سے تو اس کو سرے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، مروجہ دینی تعلیم سے۔ لیکن اس فائدے کے مقابلے میں جو نقصان ہم کو پہنچ رہا ہے بہت زیادہ ہے، وہ نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں اور نہ موجودہ زندگی کے مسائل پر اسلام کو منطبق کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اب یہ صلاحیت ہے کہ دینی اصولوں پر قوم کی رہنمائی کر سکیں، اور نہ وہ ہمارے اجتماعی مسائل میں سے کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب ان کی بدولت دین کی عزت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ جدید نظام تعلیم کے بارے میں فرماتے تھے، موجودہ نظام تعلیم میں ملت اسلام کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ دراصل ان کو اس ملت کی پیشوائی کے لیے نہیں بلکہ اس کی غارت گری کے لیے تیار کرتا ہے۔ ان درسگاہوں میں آپ کو فلسفہ، سائنس، معاشیات، قانون، سیاسیات، تاریخ اور دوسرے وہ تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کی مارکیٹ میں مانگ ہے، مگر آپ کو اسلام کے فلسفہ، اسلام کی تاریخ اور فلسفہ تاریخ کی ہوا تک نہیں لگنے پاتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں زندگی کا پورا نقشہ اپنی تمام جزیات اور پہلوؤں کے ساتھ بالکل غیر اسلامی خطوط پر بنتا ہے۔ آپ غیر اسلامی طرز پر سوچنے لگتے ہیں، غیر اسلامی نقطہ نظر سے زندگی کے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان مولانا مودودی کے زرخیز اسلامی تخیل نے ایک معتدل اسلامی نظام تعلیم کی بنا ڈالی۔ یہ نظام اب ساری اسلامی دنیا میں مقبول ہو چکا ہے اور اس کی بنیاد پر بے شمار تجربات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس نظام تعلیم کی خود مولانا مودودی نے 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک، مقصد تعلیم جو ایسے افراد تیار کرتا ہو جو اپنے ایمان، سیرت اور قابلیت کے اعتبار سے اس لائق ہوں کہ ہماری اجتماعی زندگی کے پورے کارخانے کو ہماری تہذیب کے اصولوں پر چلا سکیں اور مزید ترقی دے سکیں۔ دوسری خصوصیت، دین اور دنیا کی تفریق کا خاتمہ اور تمام علوم میں فلسفہ، معاشیات، قانون وغیرہ کی ساری تعلیم دینی نقطہ نگاہ سے، اس طرح کہ اس کے بعد کسی جداگانہ مذہبی تعلیم کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہو کہ اس میں تشکیل سیرت کی کتابی علم سے زیادہ اہمیت ہو۔ جزاک اللہ۔ 28واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔